अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंस्पायर चैनल। आज एक ड्रामा रिसेंटली लास्ट वीक पाकिस्तान के एक चैनल से एयर हो रहा था, उस पर बात करने के लिए ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। ड्रामे का नाम है जलन, और आई जस्ट वांटेड टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, क्योंकि इट वाज टू मी, मेरे लिए ये एक और डिसअपॉइंटिंग शो था। जैसे कि यूजुअली देयर इज़ अ नॉर्म पाकिस्तानी प्रोडक्शंस में काफ़ी इस तरह के ड्रामास जो हैं वो पहले भी बनाए जाते हैं, जो कि स्टीरियोटिपिकल एक कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और उनका सोशल इम्पैक्ट विच इज़ वेरी डीप, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है कि ऐसे प्लेस का बिसाइड द एपरेंट इम्पैक्ट जो हमें लगता है, जैसे लोग बात करते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं जिसमें कि इस तरह के इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या बनता हुआ दिखाया जाता है, तो इस तरह से सोसाइटी में आप ये चीज़ें इनकरेज करते हैं। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो इससे थोड़ा सा और डीपर है, और इट्स अबाउट हाउ दे हैव जस्ट actually I would say the main characters of this play, which was not a problem, अगर वो उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते इस प्रॉब्लम को तो ये इतना मसला नहीं होता। लेकिन उन्होंने तीन ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इस प्ले में मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, दे ऑल आर थ्री मेंटली डिस्टर्ब्ड पीपल हु जस्ट कम together, they create a trio or a love triangle, and they just completely ruin each other's lives, इंक्लूडिंग देयर ओन। तो इसमें ये जो तीन कैरेक्टर्स थे, उसमें एक बिग सिस्टर है, और एक उसकी छोटी बहन, और फिर उस सिस्टर का पहली जो बड़ी बहन है उसका हस्बैंड हु लेटर बिकेम हु लेटर मैरिड द यंगर सिस्टर। तो इसके अंदर ये बात है कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो उन्होंने दिखाए गए हैं वो इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड और derailed characters हैं। It's not only it's about jealousy, but it's about all other things as well, because दोनों बहनों का जो कैरेक्टर है उसमें जो बड़ी बहन का कैरेक्टर दिखाया गया उसको ग्लोरीफाई किया गया, उसको इस तरह से दिखाया गया कि वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डीटी के तौर पर सामने आ रही है, कि वो अपनी हर चीज़ को फॉर नो रीज़न सेक्रीफाइस कर रही है फॉर द सेक ऑफ द यंगर सिस्टर, and she's willing to let go of everything that is rightfully hers for her younger sister. तो इस कैरेक्टर में भी जिसको कि उन्होंने इस ड्रामा में ग्लोरीफाई किया है, आइडलाइज किया है, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज व्हाट यू आर trying to glorify is the behavior which shows a very low self-esteem on the part of the character. क्योंकि ऐसा कैरेक्टर जिसको अपने बारे में इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वो क्या चाहता है, और वो उसे अपनी चीज़ों को कैसे, अपने गोल्स को अटेन करना है, अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे करनी है, एंड दे आर वेरी ईजीली रेडी टू लेट गो ऑफ देयर ओन राइटफुल थिंग्स। दैट शोज़ कि उस कैरेक्टर की या उस इंसान की सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, एंड दे आर नॉट वेरी फिट इमोशनली और मेंटली। तो इस तरह के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करने की बजाय या उसको एज अ हीरो पेश करने की बजाय ये इस बात की ज़रूरत है कि ये बताया जाए कि दिस इज़ नॉट द हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर, और इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ हेरोइक बिहेवियर। दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड है, जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, मेल कैरेक्टर, उसका भी कुछ इसी तरह से है कि इज़ इमोशनली एंड mentally unstable, because he's very indecisive and he's also very impressionable, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी में फ्लक्चुएट भी कर रही है। इन द बिगिनिंग ही इज़ सो इनसेंसिटिव towards his first wife, जबकि in the end he's so much guilt trapped and guilt conscious that he's kind of he just let go of his own life, although कि वो उस लड़की की तरह सुसाइड कमिट नहीं करता। सो सुसाइड कमिट करना इज़ इट सेल्फ नॉट मेंटली हेल्दी एक्ट। ये बताता है कि आप मेंटली कितने डिस्टर्ब हैं। तो
یہ دونوں کیریکٹرز جو ہیں ان کی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ کیا مینٹل کنڈیشن ہے. تیسری جو کیریکٹر ہے اس میں دا مین کیریکٹر نشا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو شی از سیلف آبسیسڈ ایجی اسپوائلڈ بریٹ، جس کو آپ جس کی ایگزامپلس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چائلڈہڈ میں سے ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جہاں پہ شی از آسکنگ فار دا تھنگس دیٹ ایکچولی ڈونٹ بلانگ ٹو ہر، اینڈ شی از ناٹ سپوز ٹو کلیم دوز تھنگس، بٹ وہ کلیم کرتی ہے اور اس کو اس طریقے سے اگین اٹس ناٹ ہر اون فالٹ الون. اس کی فیملی اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، دے لیٹ ہر ہیو دا تھنگس دیٹ جن کو جو انہیں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ وہ اس کی نہیں ہیں، اینڈ شی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ شی ہیز ٹو ایکسیپٹ دوز فیکٹس اباؤٹ لائف. لیکن اس لڑکی کا یہی دکھایا گیا کہ شی ہیز گرون اپ ٹو بی اے اسپوائلڈ بریٹ، اور وہ اتنی جیلس اور اتنی میٹیریلسٹک اور سیلف آبسیسڈ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جس کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کس طریقے سے وہ حاصل کرتی ہے. تو دا اسٹوری از آل اراؤنڈ دیز تھری کیریکٹرس کہ یہ تینوں کیریکٹرس وین دے کم ٹوگیدر اینڈ دے کانٹیکٹ ایچ ادر، تو اس میں ایک ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہیپن ہوتا ہے. اسٹوری کا میں کوئی پرابلم ایز سچ نہیں ہے، اٹ ہیپنز ان ریئل لائف. دیر آر پیپل ود دوز mental and emotional disturbances, but the way it is presented, that's the problem. اگر آپ ایک مینٹل پیشنٹ کو ضرورت سے زیادہ گلوریفائی کر رہے ہیں، اس کو آپ you're presenting her as a hero. On the other hand, you're presenting the other mentally disturbed or mentally جو بھی اس کا پرابلم ہے، اس کو آپ بہت زیادہ ویلیفائی اس کیریکٹر کو کر رہے ہیں. اور بیکاز کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کیریکٹر ایوری بڈی ہیڈ ٹو سفر. اس میں all three characters who had problems understanding, making logical decisions, they all had to suffer in their own ways. لیکن آپ کا یہ دکھانا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سفرنگ فار سم گڈ پرپز کر رہا ہے، فار دا سیک آف گڈ کر رہا ہے، جبکہ دوسرا انسان کی جو سفرنگ ہے دیٹس فار دا سیک آف، ٹھیک ہے کہ وہ سیلف آبسیسڈ ہے، لیکن آئی تھنک ایوری بڈی ہیز دیئر پارٹ ان دا بگر ڈیزاسٹر. تو اس لیے اس کو اتنا ویلیفائی کرنا کہ اینڈ میں اسے یہ دکھانا کہ شی کمپلیٹلی لاسٹ ہر مائنڈ، اور پھر وہ اس کو مینٹل اسائلم میں رکھا گیا جہاں پہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، یا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور پھر اس کو یہ اس بات کو ری انفورس کرنا کہ دس از ہر بیکاز شی واز اے ولن، اور شی کیونکہ اس نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے اس کو ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ وہ پاگل خانے میں اینڈ اپ ہو رہی ہے. سو دس از میرے خیال میں اس طرح سے ویلیفائی کرنا مینٹل پیشنٹس کو از ناٹ اے گڈ میسج فار دا سوسائٹی ایٹ لارج. کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے جو کہ ایک بڑا ڈیپ اور مے بی انکانشیس اور انٹینشنل امپیکٹ ہے کہ ہمارے جو مینٹل پیشنٹس ہیں فار سم ریزن جو کہ مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز میں ہیں یا گھروں پر ہیں اور کسی بھی قسم کے مینٹل ڈس آرڈر یا النس سے گزر رہے ہیں، اگر ہم اس قسم کے ڈرامے اور اس طرح سے ویلیفائی کریں گے ان کیریکٹرس کو، تو ہمیں تو جو ہماری مینٹل پیشنٹس کے لیے یا مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کے لیے ہمارا جو ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہوگا دیٹ وڈ ناٹ بی دیٹ وڈ ناٹ کمپرائز آف کمپیشن، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیلپ. رادر یہ ہم ان کے لیے ایک ہیٹ مانگرنگ جو ہے وہ پریچ کر رہے ہیں ان آر سوسائٹی. ہم اپنی سوسائٹی کو یہ سکھا رہے ہیں ان اے ویری سٹل وے کہ جو مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں دے آر ناٹ گڈ پیپل، دے آر بیڈ، دے آر ایول، رائٹ، دے آر ولنس اینڈ دے اینڈ اپ ان دوز سچویشنز بیکاز انہوں نے کوئی اس طرح کے خاص گناہ یا خاص چیزیں کی ہیں کہ جس کے لیے وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں. تو مجھے اس ڈرامے کے بعد، اس ڈرامے میں جو سب سے بڑا وہ یہی تھا کہ ایک تو اس میں
جس طرح سے ان کیریکٹرس کو آئیڈلائز اور ویلیفائی کیا گیا اور پھر ری انفورس کیا گیا، دیٹ از ویری یو نو دیٹس ناٹ گڈ، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے. جیسے کہ اب اس میں جو بڑی بہن کا کیریکٹر ہے اس کو جب آپ آئیڈلائز کر رہے ہو اور آپ دکھا رہے ہو کہ یہ سیلف پروکلیمڈ سیکریفائس جو ہے یہ کتنا ضروری ہے اور یہ کرنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ کتنے کائنڈ ہوتے ہیں، دے آر ایکچولی دا کائنڈ ہارٹیڈ پیپل، دے آر دا کمپیشنیٹ پیپل. تو لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. دس از سم تھنگ اگین کہ آپ ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ کر رہے ہو، اور وہ بھی ایسا اسٹیریوٹائپ جو کہ ہارمفل ہے، ناٹ اونلی فار دوز گرلز دیم سیلوز بٹ جو بھی ان کے اراؤنڈ پیپل ہوئیں، ان کی فیملی میں پیپل ہوئیں. کیونکہ اس قسم کا کیریکٹر ہونا یا اس قسم کی مینٹیلٹی کسی شخص کی جو ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ، جب اس میں سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی تو از ناٹ ایبل ٹو respect anything, right? Anyone or anything in their surrounding. تو اس لیے میرے خیال میں we should stop making such dramas، اور جو بھی کیریکٹرائزیشن کی جائے ڈراماز میں اس میں بہت زیادہ we should be careful، because یہ ڈراماز جو ہیں یہ بہت بڑا پاپولیشن ہمارا جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو نارمز ہیں، کلچرل نارمز ہیں، وہ سارے اسی سے ان چیزوں سے بہت زیادہ افیکٹ اور انفلوئنس ہوتے ہیں. So that was my take or my review of this drama. Some people might disagree with that, but that's fine with me. That's the way I think that this could affect many of the people, and this is something which needs to be changed. So thank you so much for bearing with me. Inshallah I'll come up with some other review، کوئی اور شو یا چیز اس طرح سے جو ایک کمپیلنگ ٹاپک پہ ہو اور مجھے مجبور کرے کہ میں بات کروں، تو میں انشاءاللہ ضرور دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اینڈ آئی سی یو سون ان سم ادر ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. انجوائے. بائے.